السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کا ایک اور بہترین ایپیسوڈ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہمارا موضوع ہے وہ انسانیت کے لیے، انسانی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت نازک موضوع بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پر اویئرنیس جنریٹ کرنا، سوسائٹی میں اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج گیسٹ بھی بہت ماہر موجود ہیں۔ ہم آج بات کریں گے کینسر کے حوالے سے اور کینسر کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے نیوکلیئر میڈیسن کیا ہے۔ پاکستان میں بہت کم لوگ اس فزیشین فیلڈ کے بارے میں جانتے ہوں گے، بہت کم لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں نیوکلیئر میڈیسن کی جو بنیاد ہے وہ رکھی، جنہوں نے پاکستان میں کینسر ہاسپٹلز یا پھر کینسر کی مینجمنٹ کے لیے جو ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں ان کو کیسے پاکستان میں انٹروڈیوس کیا۔ ان سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بے شک کینسر ایک ایسی مزی بیماری ہے لیکن اب یہ قابل علاج ہے، اور اس کا علاج تبھی ممکن ہے جب آپ بر وقت اس کی تشخیص کریں اور آپ بر وقت علاج کروائیں۔ گیسٹ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا تعارف تو بہت ایکسٹینسو ہے، آپ سے کروائیں گے، ملوائیں گے بھی، لیکن پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے میری دوسری ملاقات ہے، لیکن کہہ لیجئے کہ مجھے یہ بار بار خیال آ رہا ہے میری پہلے بہت سی ملاقاتیں کیوں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ایکسپوئر ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن سے کم نہیں ہے، یہ ادارہ ہے، فرد نہیں ہے۔ اور ہماری کیونکہ سوسائٹی کی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ سوسائٹی کے جو ہیروز ہیں انہیں نا دکھایا بتایا نہیں جاتا۔ آپ کا ہمسایہ ملک، دشمن ملک بھی آپ ان کو کہتے ہیں، انہوں نے کتنی سکسیس سٹوریز پہ موویز بنائی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جتنا میں نے جانا ہے، میں نے سمجھا ان پہ ایک فلم بننی چاہیے ریلی، اور یہ میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں۔ یہ بات میں نے زندگی میں شاید کوئی 3 لوگوں کے لیے کہی، اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی اس میں شامل ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ایکسپوئر ہے اور جو پورا لائف جرنی ہے جو آج ہم سننے بھی جا رہے ہیں وہ کسی مووی سے کم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس عمر میں یہ بھی ہم نے کلیہ جاننا ہے کہ 76 کی ایج پہ فنکشننگ، پے بیک کرنا، اس ملک کو سرو کرنا، یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو ہماری جی آج پہلی انٹریکشن ہی اس وعدے کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں کہ سر کے ساتھ ہم نے کچھ مزید پروگرام بھی کرنے اور کچھ پوڈ کاسٹ بھی انشاءاللہ کرنے۔ بالکل انشاءاللہ ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد نواز موجود ہیں، PKLI کے چیئرمین نیوکلیئر میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ان کے ایکسپوجر اور ان کی سینیورٹی کی بات کی جائے، ہی از ون آف دا موسٹ سینئر فزیشینز آف نیوکلیئر میڈیسن ان پاکستان۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ آپ کا ہمارے شو پر آنے کا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم یہی جاننا چاہیں گے جو شاہ صاحب نے بھی ابھی ڈسکس کیا کہ ایٹ دی ایج آف 76 اور آپ کی ایک لائف جرنی پہ جو مووی بھی بننی چاہیے، کیونکہ آپ کی اور میں اس پہ قائم دائم ہوں، اگر میرے پاس ریسورسز ہوں میں سب سے پہلا کام کروں بالکل اس طرح کے لیجنڈز پہ مووی، پھر وہ نشر ہو، یہ جونیئر ڈاکٹر دیکھیں کہ کس طرح ایک لائف جرنی مشن کی شکل میں پروڈکٹیو لائف کیسے گزرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے اگر ہم سفر کی شروعات کی بات کریں تو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اپنی لائف جرنی کو؟ نیوکلیئر میڈیسن ایک بڑی یونیک فیلڈ ہے ابھی بھی، آپ نے آج سے اتنے سال پہلے کس طرح سے اس کو ایکسپلور کیا، کیسے اس فیلڈ میں آئے، کیا کچھ کیا آپ نے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے چونکہ زندگی کے سفر کے بارے میں زیادہ اچھا سوال کیا ہے، تو میں نے ایک عام سے اسکول میں ڈسکا اور سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کی، راولپنڈی میں پیدا ہوا، اور ایک عام سے اسکول سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ وہاں میں جب داخل ہوا تو میرا نمبر 7واں تھا میرٹ میں، لیکن انفارچونیٹلی جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو میرا نمبر 85واں تھا۔ تو یہ سفر میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں جو میری ایکٹیویٹیز تھی وہ کوئی اتنی خوشگوار بھی نہیں تھی۔ میں اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ تھا، اور اس لحاظ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کیسے ہوتے ہیں، تو پڑھائی سے زیادہ دوسرے کاموں میں وقت زیادہ گزرتا تھا۔ لیکن ایک چیز بہرحال ثابت شدہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھاکو لڑکے ہی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوں۔ تو پروفیسر ظفر اللہ چوہدری صاحب میرے اچھے خاصے دوست ہیں، ہمارے زمانے میں اسکول کے وارڈن تھے اور CPSP کے پریزیڈنٹ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں تمہیں اس وقت دیکھتا تھا اور آج دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ تھوڑے شرارتی ہوتے ہیں یا جو مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، بعد میں وہ معاشرے کے لیے تھوڑے سے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے۔ آپ نے ایک اور میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے ایک ہی بری عادت تھی، وہ تھی سنیما جانے کی، اور ہفتے میں
किसी सूरत 3-4 से कम फिल्में मैं नहीं देखता था। वाह अच्छा, बिल्कुल ठीक है लेकिन सर। साथ ही मेरा ताल्लुक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से था कि उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और साथ ही ये पाबंदी लगा दी कि आइंदा तुमने फिल्म कभी नहीं देखी। अच्छा, यानी आप अपनी फील्ड इस्लामी में जमीयत लगे। तलबा, अगर आपने नाम सुना हो, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं देखूंगा या कुछ वादा किया। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे नोटिस दिया कि या इस्तीफ़ा दे दो या तुम्हें निकाल देंगे। अच्छा जी। तो मैंने कहा निकालना तो बुरी बात है, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। कहते फिल्म नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नहीं। अच्छा, अच्छा, फिल्म नहीं आपने छोड़ी, मतलब एंटरटेनमेंट आपने साथ फिल्म रखी का पढ़ाई अब के। बुरी बात है जो मैं जिक्र करने लगा हूँ, मैट्रिक से पहले मैंने 100 फिल्में मुकम्मल कर ली थी अरे वाह। और बाकायदा उनकी अच्छा हिस्ट्री सर। और लिखता वो था। सिनेमास में सिनेमा में जाना होता था, उसके अलावा तो 60s का दौर होना सर। हाँ जी, अच्छा सर। 67, 8, 9, 10। अच्छा सर। तो मज़ेदार बात है, उस वक्त ये भी लिखता था कि इस फिल्म को किसने बनाया है, कैसे बनी है, वगैरह अच्छा वगैरह। सर। मुख्तसरन मैंने जब उनकी बात नहीं मानी और मुझे छुट्टी करा दी गई, तो मैंने खुद ये सोचा कि क्या ये काम अच्छा है। उन्होंने मुझे कहा है, मैं क्यों अपनी इस्लाह नहीं करता। तो मैंने खुद वादा किया कि अच्छा दिसंबर तक मैं फिल्म नहीं देखूंगा, और 31 दिसंबर तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। कितने महीने आपने 6 महीने। ओके। अच्छा सर। अच्छा, ये उसके बाद साल मैं कौन सा सर? कौन सा साल? 1974, 70 सॉरी 73। 73। अच्छा सर। अच्छा, उसके बाद हम पास हो गए, हाउस जॉब करने लगे, तो वही किसी की कोई अच्छी खबर मिली है तो सिनेमा जाना है, कोई पास हो गया है तो सिनेमा जाना है, कोई फेल हो गया है, सप्ली आई है तो भी सिनेमा जाना है। तो अच्छा सर। करते करते उसके बाद मैं ईरान गया और उसके बाद इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में एक दिन मैं इसी तरह सिनेमा में गया था, तो फिल्म थी लायन ऑफ द डेजर्ट, एंथनी क्वीन की। अच्छा सर। उस फिल्म के देखने मेरा जो दोस्त था साथ कहता है अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई है ना। तो मैंने उधर ही खड़े खड़े वादा किया कि आइंदा मैंने फिल्म नहीं देखती। क्यों? वो क्यों? बस कि क्या है कि मैं हर रोज ये काम करता हूँ, पैसे वो भी फिल्म भी लगते अच्छी हैं। नहीं थी क्या जी? बहुत ही अच्छी थी। अच्छा जी। लाइन ऑफ डेजर्ट, ये उमर मुख्तार पे, लीबिया का जो अच्छा। आज़ादी का हीरो था, उस पे थी, और मतलब ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म थी। लेकिन मैंने अपने लिए मैंने सोचा कि यार आइंदा मैंने फिल्म नहीं देखती, और वो 1981 था। आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि मैंने 1981 के बाद आज तक फिल्म नहीं देखी। 1981 के के बाद बाद आज आज तक फिल्म तक नहीं आपने देखी। फिल्म नहीं देखी? ओहो। क्या बात है। ये उस 1980 बंदे की बात है जिसने मैट्रिक से पहले सेंचुरी मुकम्मल 44 इयर्स गुजर गए। अच्छा, इसकी क्या बुनियादी वजह है? बुनियादी अक्सर वजह लोग बस डिटर्मिनेशन, कि अच्छा। जब लोग एतराज करते हैं, माँ बाप अच्छा नहीं समझते, तो क्या मुझ में इतनी डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं एक वादा कर लूँ और पूरा कर अच्छा दूँ। सर, वैसे मैं तो कहूंगा उस वक्त तो फिर अच्छी फिल्में थी, आप देखते ही रहते। जो हाल अब हो बड़ी गया अच्छी सर फिल्में सिनेमा होती का, अब तो बड़े अजब हालात हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने अपनी एक वो एक्टिविटी के बारे में तो बता दें। हॉबी हर इंसान की अलग अलग होती है, और यंग एज में अलग होती है, मैच्योर एज में अलग, और जाहिर है एक लेटर ऑन अच्छी आदतों में ये था कि मैं हर गेम खेल लेता था। ठीक है सर। किसी ने कहा आज क्रिकेट खेल लो, क्रिकेट खेल ली स्कूल में, हॉकी खेल ली, बैडमिंटन, इवन बास्केटबॉल। इसकी वजह, इससे बुरा पहलू ये है कि मैं किसी में भी बहुत अच्छा प्लेयर नहीं बन सका। अच्छा सर। लेकिन खेली लेकिन आपने अपने आप को हर चीज में इंगेज जरूर बस किया। engage अच्छा, रखा। आपका एक बड़ा पॉजिटिव रूल रहा है। आजकल हम देखते हैं डॉक्टर्स को, उनकी बुनियादी जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ यही हुई होती है कि बस हमने इलाज करना है, हमने सिर्फ अच्छा पढ़ना है, मेडल्स लेने हैं, डिस्टिंक्शंस लेनी है। और जब हम अगर बात करते हैं पेशेंट और डॉक्टर्स के अपने इंटरेक्शन की, उसमें दे रियली लैक ऑन दैट। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप डिफरेंट एसोसिएशंस में, डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस में लीड रोल्स पर रहे हैं 1974 से। आप क्या समझते हैं कि आज का जो डॉक्टर है, आज का जो स्टूडेंट है मेडिकल, उसको क्या सीखना ज़रूरी है ताकि वो ना सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर बन सके बल्कि एक अच्छा शहरी भी बन पाए? इसका मेरा ख्याल है एक बहुत ही नाजुक सा सवाल है। हर स्टूडेंट के, और ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेजों में, हर एक का कोई ना कोई रोल मॉडल ज़रूर होता है। अब रोल मॉडल का जहाँ मसला आता है ना, पाकिस्तान में अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कहते रुझा। ओ नहीं, सच है ये शायद बिल्कुल सच ठीक हो है। नहीं, ये सच इसलिए है। कि जिसको भी आदमी रोल मॉडल बनाता है ना, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उस तरह काम भी करूं और उसकी जो अच्छाइयां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करूं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन में ये हुआ कि जो बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने रिसर्च में कोई काम नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह प्राइवेट प्रैक्टिस थी, इसलिए कि उनकी जो बेसिक आमदनी होती थी वो प्राइवेट प्रैक्टिस से होती थी। और
ہر اس پرائیویٹ پریکٹیشنر کو اچھا سمجھا جاتا تھا جو رات کو 1 بجے 2 بجے تک مصروف رہتا تھا. ڈاکٹر شہریار کا بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ 1-2 بجے تک پیشنٹ دیکھتے تھے. پروفیسر اختر خان ان کا بھی. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کو رول ماڈل میں سوائے پریکٹس کرنے والے اور زیادہ پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آیا. That's really true. تو یہ میں پرائیویٹ پریکٹس کے بہت خلاف تھا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اور بعد میں ایز اے ینگ ڈاکٹر بھی, اس لیے کہ پرائیویٹ پریکٹس نے ہماری ٹیچنگ کو بھی اور ریسرچ کو بھی ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ آج تک ہم اس رکاوٹ سے باہر نہیں نکل. That's true. اچھا, ریسرچ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں, ریسرچ ظاہر آپ کے اپنے آپ نے خود بھی 140+ پیپرز اینڈ پبلیکیشنز ہیں آپ کی انٹرنیشنلی. ابھی آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے, انہیں ریسرچ کے بارے میں اتنا نہیں اندازہ, اور کچھ المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ہم پیسے دے کر بایوسٹیٹیشین یا کسی اور سے ریسرچ پیپرز لکھوا لیتے ہیں اور پبلش کرتے تھے. یہ ورلڈ وائڈ ہے, اٹس ناٹ جسٹ اوور ہیئر. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے, کتنا ضروری ہے اسپیسیفکلی ڈاکٹرز کو؟ یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے CPSP جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز ہے, انہوں نے FCPS کے کسی بھی اسپیشلٹی اور اس میں امتحان میں ایک ڈیزرٹیشن لازمی کر دیا ہے. اب اس ڈیزرٹیشن کو انہوں نے ایک پیپر کی صورت میں بھی کنورٹ کر دیا ہے, لیکن جہاں کلچر نہ ہو وہاں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اب مجھے اسٹوڈنٹس پہ ترس آتا ہے کیونکہ یہ زبردستی, میں ریسرچ کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں دنیا میں جو زور سے نہیں ہوتی, ایک شاعری اور ایک ریسرچ. یہ دونوں, ان کا زیادہ تر تعلق عمل سے ہوتا ہے. تو سلطان فاروقی صاحب پریزیڈنٹ تھے, میں نے ان سے کہا کہ یہ ریسرچ جو ہے نا یہ اوارڈ نہیں ہے, یہ آمد ہے. آپ ہر ایک کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ریسرچ کرے. خیر انہوں نے میری بات نہیں مانی, انہوں نے سب پہ یہ لاگو کر دیا کہ ہر بندہ ریسرچ کرے. ریسرچ کا ایک کلچر ہوتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ جب تک آپ پیدا نہیں کرتے اور کہہ دیں کہ آپ نے 3 پیپر یا 2 پیپر پروڈیوس کرنے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہے اور ریسرچ کے ساتھ بھی ظلم ہے. ٹرو, کیونکہ ظاہر ہے اس ریسرچ کی بیس پہ لوگ آگے سے ٹریٹمنٹس اور یہ سب کچھ کریں. ریسرچ میں نا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک خیال کا آنا ہے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں تھوڑا سا نقص ہے, آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس نقص کو میں دور کروں. اب دنیا تو نہیں ماننے گی کہ یہ نقص تھا اور آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک سائنٹیفک بیسس چاہیے. سائنٹیفک بیسس کے لیے آپ کو سائنٹیفک ڈیٹا چاہیے, اور وہی سے ریسرچ کا جو ایک آغاز ہو جاتا ہے. اور جو پھر اچھے لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ سنسیریٹی ہوتی ہے اور ان کو کوئی لالچ نہ ہو تو وہ اس میں پھر آگے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ حیران ہوں گے کہ میں جب سینٹ بارتھولومیز ہاسپٹل, وہ کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قدیم ہاسپٹل ہے, تو میں وہاں کام کرتا تھا اور میں نے شروع کیا, تو مجھے بلیو کریں نہ تو یہ پتا تھا کہ نیوکلیر میڈیسن کیا ہوتی ہے, نہ یہ پتا تھا ریسرچ کیا ہوتی ہے. اچھا, یعنی ایک لفظ بھی نہیں پتا تھا پاکستان کی ایجوکیشن کے بعد. تو جب میں نے وہاں یہ کام شروع کیا, مجھے تھوڑا سا انہوں نے ہنٹ دیے, ہیلپ کی, اور پہلا پیپر چھپا تو خوشی سے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. اچھا, وہ سائنٹیفک جرنل ہے انگلینڈ کا, تو اس میں چھپا. تو میں نے حیران پریشان کہ میں نے یہ کام کیا, کیونکہ مجھے تو خود یہاں بھی میرے دوستوں کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بندہ اس طرح بھی کوئی کام کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے. سینٹ بارس میں جب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے تھے یا چائے پیتے تھے تو ہر بندے کی 15 سے 40-50 پبلیکیشنز ہوتی تھی. جب آپ بیٹھتے ہی ایسے لوگوں میں تو اب میں وہاں کوئی ایسا بندہ تھا ہی نہیں جو ایکڈیمک نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک نا بڑا ایک ایسا موضوع, ایک ایسا گفتگو کا حصہ ہے جسے میں چاہوں گا, جو پیور میڈیکل کا تو نہیں ہے لیکن اوور آل کی پروفیشنلز کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے. سر بڑی دنیا کو اپنا پیشن ہی نہیں پتا ہوتا, یا وہ ٹٹولتے ڈھونڈتے نہیں ہیں کہ ان کا مزاج کیا ہے. کیونکہ سر جیسے ہم نے کہا ریسرچ ایک مزاج ہے, پڑھانا بھی ایک مزاج ہے سر. یا میڈیا پہ سر بیٹھے ہیں, ہر بندہ میڈیا نہیں کر سکتا سر, اس کے لیے ایک مزاج چاہیے سر. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ امید دیتے ہیں, امید بھی دینا ایک مزاج ہے سر. یہ آپ نے ایک لفظ بڑا اچھا یوز کیا, پیشن. پیشن کے بغیر آپ کا جاب, آپ کی لائف, آپ کا مذہب, ہر چیز بالکل بے فائدہ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب تک پیشن ڈیولپ نہیں ہوتا اس وقت آپ اس کو ایک جیسے کہتے ہیں مزدوری کر رہے ہیں. دیکھیں نا, پاکستان میں انفارچونیٹلی اب جو انڈکشن ہے میڈیکل کالجوں میں, ہم تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں کہ انکلوڈنگ مائی سیلف
کہ ہمیں زبردستی ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کو. اچھا، میں ایک دفعہ انوائٹڈ تھا ایچیسن کالج میں، اعجاز فقیر الدین صاحب نے مجھے بلایا کہ ایک ٹاک ہے تمہاری. تو جس لڑکے نے مجھے ریسیو کیا وہ ہیڈ بوائے تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ پھول تھے، اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ کوئی مجھے پھول پیش کر رہا. تو میں نے اس سے جو ہی پھول بھی لیے تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں اس ایچیسن کے، تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اچھا. تو میں تھوڑا سا حیران ہوا، اس کے ساتھ چلتے گئے، اسٹیج پہ پہنچے تو میں نے ٹاک ہی اس سے شروع کی کہ آپ کا ہیڈ اسٹوڈنٹ، میں نے ابھی اس سے پوچھا، اس نے مجھے اتنے خوبصورت پھول دیے ہیں لیکن میرے اس معمولی سے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، غالباً اس لیے کہ اس کے ماں باپ کچھ چاہتے ہوں گے، وہ شاید کچھ اور چاہتا ہو، اور اے لیول کا اس کا فائنل ایئر ہے تو ابھی تک اس نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ اس نے کیا بننا ہے. تو وہاں پھر میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا جو تاریخی واقعہ ہے لیکن چلے آڈینس کے لیے. آپ نے الیگزینڈر پوپ کا نام سنا ہوگا. تو الیگزینڈر پوپ کا والد بھی ہماری طرح اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو اس نے اس کو سائنس کی کلاس میں داخل کروا دیا. وہ جب پروگریس رپورٹ آئی 6 مہینے کے بعد تو اس کی ساری ایبسنٹس تھیں. تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اسکول گیا، تو ٹیچر سے پوچھا کہ الیگزینڈر کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو کلاس ہی نہیں اٹینڈ کرتا. تو اس نے پوچھا، ایک اور بچہ تھا جس کو وہ پہچانتا تھا، اس سے پوچھا الیگزینڈر کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کہ الیگزینڈر سٹس ان دا پارک اینڈ ٹاکس ٹو دا برڈس. تو اس نے کہا یہ بھی کوئی پروفیشن ہے، یہ بھی کوئی کلاس ہے. تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ گیا، دیکھا کہ وہ بطخوں کو چیزیں ڈال رہا ہے کھانے پینے کی اور گنگنا رہا ہے. تو اس کے والد نے ایک درخت سے چھڑی توڑی اور اس کو پیٹنا شروع کر دیا. پیٹتے پیٹتے وہ اس کو کلاس میں لے گیا. اب اس کو شرمندگی بھی تھی تو کہتا ہے پاپا پاپا پیٹی ٹیک ورسی شیل آئی نیور بیک. تو جب اس نے یہ شعر پڑھا تو پھر اس کے ٹیچر نے، اس کے والد نے کہا کہ اس کا جو ایپٹیچیوڈ ہے وہ ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بننے کا نہیں ہے، تو اس کو شاعری بن دینے دو. تو یہ کہاوت مجھے سنانی پڑی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے پیشن کی طرف یا ان کے پروفیشن کو ہی ان کے پیشن بنانے کے لیے محنت کریں، نہ کہ یہ کوشش کریں کہ جو ہم چاہتے ہیں ہمارے ادھورے سپنے یا خواب وہ بچے پورا کریں. اچھا، اس میں شاہ صاحب آپ کی بھی میں رائے ضرور لینا چاہوں گی. آپ بھی کیونکہ میڈیکل فیکلٹی کو بھی آپ اوپینینز دیتے ہیں، تھاٹس جو ہیں جنریٹ کرنے کے لیے آپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا ایون ٹیچرز ہیں بنیادی طور پر، کیا وہ آنے والے ڈاکٹرز کی اس طرح سے ٹریننگ کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ صرف اچھے ڈاکٹر ہی بنے، ساتھ میں پاکستان کے ایک اچھے شہری بھی بنے اور دنیا کے جس بھی ملک میں جائیں وہ پاکستان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں؟ اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نا ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. ایک تو انسان کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے نا، اس میں یہ ایک فنومینا انسپریشن جسے کہتے ہیں، یہ اتنا طاقتور ہے. یہ کتاب پہ بھی غالب ہے، یہ کلاس روم پہ بھی غالب ہے، یہ اداروں پہ بھی غالب ہے. جب آپ کوئی ایک انسپریشن آپ کی بنتی ہے نا، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو اللہ نے جو گفٹ دیا نا، جسے آپ مائنڈ کہتے ہیں، جو برین کا فنکشن ہے، وہ کام کرتے ہوئے آپ کی پوری شخصیت کو ڈھال دیتا ہے اپنی اس انسپریشن میں. ہمارے پاس اچھی مثالیں بڑی تھوڑی ہیں. بالکل. اچھا، ایک دوسرا کلچر نہیں اچھی مثالوں کو پروموٹ کرنے کا. ایگزیکٹلی. یعنی رول ماڈلز، ہیروز کی شدید کمی ہے. جو کہت رجال کا سر نے ورڈ بولا، ان کو معاشرے میں تھوڑا سا ڈپریس رکھا جاتا ہے، ڈپریس مذاق اڑایا جاتا ہے. سر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ایک یہ تو مشکل دور ہے سر. اس دور میں تو آپ دیکھیے کہ نئے سٹینڈرڈز بن گئے، اور وہ جو نئے سٹینڈرڈز ہیں اس میں جس کو فالو کیا جاتا ہے اس میں ڈیپتھ بھی نہیں ہوتی. اچھا، ایک چھوٹا سا غلط بات ہے لیکن میں نے مجبوراً کر رہا ہوں. میری وائف جب وہ دیکھتی ہیں نا ٹی وی، تو کسی فنکار کی، کسی گانے والے کی، اس کی جی 30ویں سالگرہ ہے، وہ کہتی ہے کیا اس ملک میں بہت سے اور انسان نہیں بستے یہی رہ گئے ان کے اس کی سالگرہ کا یا اس کی وفات کا کوئی دن بنایا جائے یا کم از کم مینشن ہی کر دیا جائے. بالکل ٹھیک بات، ٹی وی پہ کوئی مینشن نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک پوری سوسائٹی کو ایک ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نا کوئی نیشنل گولز بنانے چاہیے کہ 20 سال بعد ہم کہاں ہوں گے، 30 سال بعد ہم کہاں کریں. اگر دنیا کہہ رہی ہے جی گلوبل گولز ہیں، پوری دنیا کے اس وقت سسٹینیبلٹی گول، ہیلتھ گول ہے،
چیزوں کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے, انوائرمنٹ کو گول بنایا گیا. بالکل. اس نیشن کو بھی گولز چاہیے, اور اس گولز بنانے کے لیے ہر فیلڈ, میڈیکل فیلڈ لے لیں, انجینئرنگ لے لیں, کسی شعبے میں, میں کہتا ہوں جی دیکھیں مثال لیجیے پالیسیز بنتی ہیں, تو ریلیونٹ بندے کیوں نہیں بناتے؟ لیکن اس ملک میں کتنا بڑا چیلنج ہے, ٹیکنوکریٹس ہیں نا, وہ پالیسیز نہیں بناتے, بیوروکریٹ بناتا ہے, اور جو ٹیکنوکریٹس کی پالیسیز ہیں وہ پتہ نہیں ہوتی بیوروکریٹس کو. سیم اسی طرح ڈاکٹر صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو سیکٹری ہیلتھ یا پوری ایک کیبنٹ اس کو موو کری ہوتی ہے پورے سسٹم کو, انہیں ہیلتھ کا نہیں پتا ہوتا, انہیں کچھ ایڈمنسٹریشن کا پتا ہوتا ہے. میڈیکل کے لوگ ہی میڈیکل کو سمجھ کے آگے لے کر چل سکتے ہیں, تو یہ ایک پوری ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے جو پوری اس پہ سوسائٹی کام کو ہونا چاہیے. چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے اس سیگمنٹ کو تو بڑے اچھے طریقے سے مکمل کر لیا اور ڈاکٹر صاحب کی لائف جرنی کو بھی جانا ہے, لیکن نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے نیوکلیئر میڈیسن کے حوالے سے کہ بنیادی طور پر کیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے کینسر میں, اس کا علاج اور تشخیص میں کیا رول ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. بیک فرام دا بریک, آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد نواز سے نیوکلیئر میڈیسن کے حوالے سے. اس سیگمنٹ میں ہم بنیادی طور پر بات کریں گے ان کی لائف جرنی کے بارے میں, تو ہم نے بہت کچھ جانا ہے. اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کینسر میں کیا رول پلے کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گی ویورز کے لیے آپ ایک چیز کو بڑا کلیئر کر دیں. نیوکلیئر میڈیسن کو لے کر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی الگ الگ چیزیں بھی آ رہی ہوں گی, تو آپ نیوکلیئر میڈیسن کیا ہے, نیوکلیئر فزیشنز کیا ہوتے ہیں, اس کے بارے میں ایک بنیادی سا جو ہے کمپریہنسو ڈیفینیشن بیان کر دیجیے. نیوکلیئر میڈیسن اصل میں میڈیسن کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں زیادہ تر تو ڈائگنوسٹک کام ہوتا ہے, اور لیکن کافی حد تک اب تھیراپیوٹکس بھی اس میں شامل ہے. میں شروع اس بات سے کرتا ہوں کہ جب انسان اتنا تعلیم یافتہ نہیں تھا تو اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ انسان کیسے بنا ہے, تو شاہ صاحب وہ 4 لفظ ہوتے تھے نا, آگ, مٹی, جی, پانی اور ہوا. اب انسان کی کمپوزیشن جو ہے نا وہ الیکٹران, پروٹونز اور نیوٹران سے ہے, اور جو نیوکلیئر میڈیسن ہے وہ انہی 3 چیزوں سے کھیلتی ہے. تو ہم کبھی الیکٹران یوز کرتے ہیں, کبھی پوزیٹران یوز کرتے ہیں. تو ویسے تو ریڈیشن جو ہے نا جنرل کانسیپٹ کے لیے وہ 4 قسم کی ہے جو انسان کے لیے انسانی زندگی میں جس کو کافی حد تک یوز کیا جاتا ہے. ایکس ریز کا نام تقریباً ہر ایک کو پتہ ہے کیونکہ ایکس رے ڈپارٹمنٹ ہے, ریڈیالوجی بیسیکلی اس ڈسپلن کا نام ہے. ہم نیوکلیئر میڈیسن میں جو چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہیں گیما ریز, اور نمبر 2 پہ بیٹا پارٹیکلز. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اب جدید سائنس میں الفا پارٹیکل جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ قسمیں ہم انسان مختلف کینسرز کے ٹریٹمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بنیادی فرق ہے نا ایکس رے اور نیوکلیئر میڈیسن میں, ایکس ریز میں جو ریڈیشن ہوتی ہے بہت ہائی پاورڈ ہوتی ہے, وہ انسان کے جسم میں سے گزر کر پیچھے ایک امیج بناتی ہے. نیوکلیئر میڈیسن اس کے بالکل برعکس ہے. ہم جس چیز کا انجیکشن لگاتے ہیں وہ ایک ایسا کیمیکل مٹیریل ہوتا ہے جس نے ایک خاص جگہ پہ جا کے پہنچنا ہے, اور اگر جسم کا وہ حصہ نارمل کام کر رہا ہوگا تو وہ وہاں اس کا پہنچنا اتنا ہی آسان ہوگا. اگر فرض کریں اب کڈنی ہے, وہ اگر کمزور ہے تو ہم جو انجیکشن کڈنی کی کو اسٹڈی کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو کڈنی اس کو ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود پور فنکشننگ ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس کی جو ایکسٹریکشن ہے وہ بذات خود ہمیں بناتی ہے کہ کڈنی کتنا اچھا کام کر رہی ہے. نمبر 2 پھر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ کڈنی کتنا کام کرتی ہیں, کیونکہ جو آپٹیک رائٹ میں جائے گی وہ اتنی پرسنٹیج ہوگی. اسی طرح جسم کے مختلف حصے ہم جو ریڈیو آئسوٹوپ جو کیمیکل اور ریڈیو نیوکلائڈ کا مجموعہ ہوتا ہے ریڈیو فارماسیوٹیکل, وہ جو نیوکلیئر میڈیسن فزیشین کا یہ کام ہے کہ وہ چوز کرے کہ اگر اس نے ہارٹ اسٹڈی کرنا ہے تو کون سا مٹیریل یوز کرنا ہے, اور آپ نے تھیلیم کا نام سنا ہوگا. اگر اس نے بون کو اسٹڈی کرنا ہے کہ کینسر بون تک تو نہیں پھیلا ہوا تو اس نے ایک ڈفرینٹ انجیکشن چوز کرنا ہے. اگر اس نے برین اسٹڈی کرنا ہے تو ایک ڈفرینٹ ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اس کا ہر آرگن کے لیے ایک ڈفرینٹ مٹیریل ہوگا جو ہم یوز کرتے ہیں. تو اس
सारी चीज को समझने के लिए एक डिसिप्लिन जरूरी है। उस डिसिप्लिन का नाम ही न्यूक्लियर मेडिसिन है। ओके, बड़े खूबसूरत तरीके से बड़ा डॉक्टर साहब ने simple कर बयान दिया किया है। डॉक्टर साहब ने। बिल्कुल बहुत आसानी से इसको डिफाइन कर दिया कि न्यूक्लियर मेडिसिन बेसिकली तो स्टार्टिंग तो इसकी हमारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या फिर डायग्नोस्टिक्स के लिए, लेकिन उसके बाद ये ट्रीटमेंट्स में भी यूज़ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जिनके लिए रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपीज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, यानी ट्रीटमेंट जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन के देखिए, थ्रू? सबसे पहले जो स्कैन हुआ था न्यूक्लियर मेडिसिन में वो थायराइड स्कैन था। आपको पता है कि 1895 में और 1896 में एक्सरेज और गैमा रेज डिस्कवर हुए थे। इजाद तो अल्लाह मियां ने किए थे, लेकिन डिस्कवर हुए थे। उससे पहले इंसानी तारीख में रेडियो आइसोटोप या इस चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं था। 1924-25 में एक्सरे लोगों ने किए और उसके बाद ये थायराइड का रेडियो न्यूक्लाइड से इमेज बना। थायराइड में कैंसर 4 किस्म का होता है। अच्छा, एक होता है, उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर, पेपिलरी, मेडुलरी और एनाप्लास्टिक। अब आप बड़ा हैरान होंगी कि जो पेपिलरी और फॉलिकुलर कैंसर है उसमें एक रेडियो एक्टिव मटीरियल से सर्जरी के बाद उसका मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। That's amazing. लेकिन दूसरी तरफ हैरान कुन बात यह है कि इवन 21वीं सदी में एनाप्लास्टिक कैंसर, थायराइड का और इवन मेडुलरी का कोई काबिल जिक्र इलाज नहीं है। यहाँ तक कि अगर Still किसी in को discovery stage. अगर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी ऐसी है, अगर एनाप्लास्टिक कैंसर थायराइड हो तो उसका इस वक्त तक कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसको निकाल दें, रेडिएशन दें, Surgical लेकिन फिर removal. भी उसकी जो उसका टोटल प्रोग्नोसिस है वो चंद महीने ही होता है। मेडुलरी का चंद साल होता है, लेकिन पेपिलरी और फॉलिकुलर वो 100% तक काबिल इलाज है। इसलिए कि उसमें सर्जरी अगर वक्त पे हो जाए और उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन उसको ओरली हम देते हैं, वो दे दी जाए तो तकरीबन वो बॉडी से डिसअपीयर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ ये थायराइड के लिए या थायराइड के कैंसर के लिए इसका कोई रोल है या और भी कोई और अब मैं डोमेन्स आपको हैं? जो लेटेस्ट जो इसमें एक इनोवेशन है वो ये है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में PKLI ट्रांसप्लांट भी होते हैं, PKLI में, और बहुत सारे मरीज भी आते हैं। तो उसमें जिसमें ट्रांसप्लांट हो सकता है तो उसका तो इलाज है कि वो ट्रांसप्लांट हो जाए, लेकिन ट्रांसप्लांट कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अभी तक हमने भी सिर्फ 1000 के करीब किए हैं और हर पेशेंट के लिए तकरीबन 5 मिलियन रुपए यानी 50 लाख रुपए दरकार हैं। अभी तक तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पंजाब गवर्नमेंट ख़ास तौर पे। लेकिन अगर वो काबिल इलाज ना हो, उस हद से गुजर जाए, तो उसमें एक रेडियोलॉजी में जिसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं, एक मटेरियल उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो आगे मज़ीद बढ़ ना सके, लेकिन वो भी उसका इलाज नहीं है। अब एक न्यूक्लियर मेडिसिन में एक नई चीज़ आई है, इट्रियम 99। अगर वो टेस्ट जो पहले हो रहा है उसकी बजाय टायर करें यानी न्यूक्लियर मेडिसिन करें तो उसको न सिर्फ वो रोकता है बल्कि उसको कैंसर को वहाँ से ख़त्म भी कर सकता है। अच्छा, यानी रिवर्सल जो ऑफ कैंसर है उसको भी कर लेते हैं। लेटेस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन की एक इलाज में आई थिंक दैट्स रेवोल्यूशनरी कि revolutionary। न्यूक्लियर मेडिसिन आपको ना सिर्फ ट्रीट करिए बल्कि दोबारा कैंसर जो होता है बहुत बार रिवर्स, उससे भी रोक रही है। अच्छा सर, एक बड़ा जो अहम शोबा है सर, जो यंग डॉक्टर्स बच्चे आ रहे हैं सर, आपको लगता है सर उनमें इंटरेस्ट है? क्योंकि ये बड़ी एक सुपर स्पेशल किस्म की फील्ड है। अमूमन जो है वो मेडिसिन में FCPS पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेते हैं। कुछ हैं सर वो कह लीजिए हमारी बेटियां जो हैं वो गायनेकोलॉजी के अलावा नहीं सोचती सर, MD-MS कर लेते हैं लोग। कुछ एक ट्रेंड थोड़ा सा आया, कुछ सेक्रेटरी पढ़ने लग पड़े हैं बच्चे, तो ये बड़ा ही कह लीजिए एक हट के फील्ड है सर। तो यंग जो है ऐसा डॉक्टर्स इतने, अब तो ऐसा तादाद तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है सर ये रुझान है, अवेयरनेस है कि इसका एक स्कोप है? इसका भी प्रॉब्लम जो है ना वो नया नहीं है, ये बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। इसलिए कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें स्वाय FRCS और MRCP के कुछ नहीं पता होता था। बिल्कुल। अब मुसीबत ये है कि पाकिस्तान में आपको जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन सैकड़ों मिल जाते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड फील्ड को हमने बहुत इग्नोर किया। आप हैरान होंगे, पिछले दिनों एक इम्यूनोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी, या आपको याद होगा जब कोविड फैला तो पूरे पाकिस्तान में 4 या 5 इम्यूनोलॉजिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने सुना भी होगा, टीवी पे लोग कहते थे
کیا پاکستانی minorities میں I was in services at وجہ that صرف time. یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہی بتاتے ہیں کہ کوئی پراپر پلاننگ تو ہے نہیں، اور شوق میں یہ چیزیں نیگلیکٹڈ ہیں اس لیے کہ لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے. اور کچھ یہ بھی ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں جنرل معاشرے میں تو آپ کو زیادہ تر فزیشین اور سرجن ہی نظر آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں خیر آفتھیلمالوجی، ENT یہ سارے بھی اپنی اپنی جگہ معروف ہیں، لیکن ابھی تک جنرل ٹرینڈ جو ہے وہ اسپیشیلٹی. آپ دیکھیں ایون پیتھالوجی کے اندر 5-6 اسپیشیلٹیز ہیں، ہم لوگ ان کو اتنی توجہ ہی نہیں دیتے. آگے کی طرف نہیں جاتے، بیسک ہمیں پتہ ہے کہ بس FCPS کر لیں یا 2-4 فیلڈ. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ ہم نے سسٹم میں ان چیزوں کو شروع میں انڈکٹ نہیں کیا. جب انڈکٹ کیا تو پرابیبلی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں مل بھی رہے ہیں نا وہ کہیں باہر سے پڑھ کے آتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہاں اب CPSP میں انہوں نے شروع کیے ہیں یہ اسپیشلٹیز، لیکن ابھی بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو چھوٹے سبجیکٹ ہیں ان میں بہت پرابلم ہے. صحیح. یعنی ابھی بھی اگر کسی بچے کو کوئی مختلف فیلڈ یا ڈومین میں اپنی اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کی اپنی محنت اور ٹریول ایکسپیرینس پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی بھی چیزیں لیک کر رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ریڈیو نیوکلیوٹائڈ تھیراپی کی بات کریں، اس کے ساتھ پیٹ CTs کی اگر بات کریں تو وہ مینجمنٹ آف کینسر پیٹ پیشنٹس میں کیا CT ایکچولی ایک نئی ایجاد ہے جو 2000 میں بنا سیمنز کمپنی نے کو اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایجاد کیا. پیٹ پہلے بھی تھا اور CT بھی پہلے تھا، ان دونوں کو اکٹھا ملا کے انہوں نے جب پیٹ CT بنایا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کینسر پیشنٹس کو ہوا، اس لیے کہ اس کا نہ صرف ڈائگنوزس میں اس کا رول ہے، سٹیجنگ میں بہت زیادہ رول ہے. پہلے CT کا جو کنونشنل طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ اگر ایک ٹیومر ہے اس کا سائز کیا ہے، اور اس کے میٹاسٹیٹک لین جو ہیں نوڈز ہیں ان کا سائز کیا ہے. پیٹ نے آنے کے بعد یہ بتایا کہ سائز سم ٹائم از ویری امپورٹنٹ بٹ سم ٹائم اٹ از ناٹ ویری امپورٹنٹ. مثلاً ایک چھوٹا سا ٹیومر ہے اور وہ بہت ایکٹیو ہے تو اس کو آپ نے پہلے ٹریٹ کرنا ہے. اگر ایک اتنا بڑا ٹیومر ہے لیکن وہ ان ایکٹیو ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ڈیفرینشیشن ہے نا یہ پیٹ CT ہمیں مہیا کرتا ہے. خالی CT تو سائز بتا دے گا، لیکن پیٹ CT ساتھ یہ بتائے گا کہ اس ٹیومر کے اندر جو وائبل ٹیومر سیلز ہیں وہ کتنے ایگریسو ہیں اور ان کو کیسے پہلے زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے یا سائز کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. تو جنرل ٹرم میں بات کر رہا ہوں تو اس کے آنے سے جو ریولوشن آیا، اس کا جو استعمال کینسر پیشنٹس میں بہت، اب تو آلموسٹ دنیا کا کوئی آپ کو ہاسپٹل نہیں ملے گا جو کینسر ہاسپٹل ہو اور وہاں پیٹ CT یا نیوکلیئر میڈیسن نہ ہو. اسی طرح دوسری بات ہے کارڈیالوجی، دنیا کا کوئی اچھا کارڈیالوجی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں اینجیوگرافی تو ہوتی ہے بنیادی چیز ہے، لیکن ساتھ نیوکلیئر میڈیسن اسکین بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسل از اسٹل الائیو اور ڈیڈ. آیا اس کی ری واسکولرائزیشن کریں تو دوبارہ ریوائیو کر سکتا ہے، یا یہ ڈیڈ ہو چکا ہے آپ کچھ بھی کر لیں اس نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم انٹرونشنل جو فیلڈز ہیں، چاہے وہ نیوکلیئر میڈیسن ہے، کارڈیالوجی کی آپ نے بات کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ڈومینز ہیں جس میں ابھی بھی اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ بہت سے لوگوں کو نیوکلیئر میڈیسن تک آنے کے لیے پہلے کسی آنکولوجسٹ یا آنکولوجی سرجن جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان ڈائگنوسٹک پروسیجرز کی طرف جائیں یا کسی نیوکلیئر میڈیسن فزیشین کے پاس جائیں. بہت سے لوگوں کو آلریڈی ابھی اتنا کینسر عام ہوتا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پہ اگر بریسٹ کینسر کی یا ہیپیٹک کینسر کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے کوئی ابتدائی مرحلے میں کوئی ایسے سمٹمز آ رہے ہوں کسی بھی انسان کو، کسی کو اپنی فیملی ہسٹری یا کوئی ایسی چیز پتہ ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ شاید ہم کل کو خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو وہ کس طرح سے اس کو ڈائگنوز کر کے یا پری پریکاشنز کی طرف رہ سکتے ہیں؟ آپ کا یہ سوال ذرا زیادہ مشکل ہے کیونکہ جنرل پاپولیشن میں کسی چیز کا اس طرح اویئرنیس نہیں ہے، اور دوسرا ڈیٹیکٹ کرنا بھی خاصا مشکل کام ہے. آپ دیکھیں CA بریسٹ خواتین میں سب سے زیادہ ڈیٹیکٹ ہونے والا کینسر ہے. دنیا میں صرف ایک ملک ہے جہاں بریسٹ اسکریننگ شاپنگ مال میں ہوتی ہے اور وہ آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا میں؟ ہاں، اور دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی. لیکن یہ فرض کرے اس طرح کا کوئی ادارہ ہو جہاں ہر خاتون کو جب وہ 20 30 35 سال کی ہو
40 سال میں تو ویسے بھی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ میموگرافی کرا لیں. ضرور کروائیں. لیکن میموگرافی کا تھوڑا سا یہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ریڈیشن بھی ملتی ہے. لیکن بہرحال اسکریننگ جو ہوتی ہے نا وہ ہر بیماری کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ اسکریننگ بلڈ ٹیسٹ سے ہو سکتی ہیں, کچھ اسکریننگ امیجنگ سے ہوتی ہیں, کچھ اسکریننگ ایون کھول کے جب انسان کسی اور مرض کے لیے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو ایک اور پرابلم بھی ہے. تو اس لیے اسکریننگ تو ابھی ویسٹ میں بھی 100% اسکریننگ تو میرا نہیں خیال کہ دنیا پاسبل نہیں ہے فی الوقت اس وقت تک تو پاسبل نہیں. صحیح جی. اچھا لیکن کچھ سمٹم ہوتے ہیں, مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارتھ ویسٹرن ہمارا جو کے پی کے ہے اس میں لوگوں میں گردن کا جو غبار ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. تھائرائڈ جس کو وہ اپنی زبان میں جو بھی کہتے ہیں, لیکن گوائٹر کافی کامن ہے, جس کی ایک سب سے بڑی وجہ آیوڈین ڈیفیشینسی ہے ان کی خوراک میں, کیونکہ وہ جو آپ سمندر سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں نا تو آیوڈین کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں آیوڈائز سالٹ کئی سال پہلے شروع ہوا, لوگوں نے اس کے خلاف پراپیگنڈا بھی کیا, یہ نہ کھائیں اس سے انفرٹیلیٹی ہو جائے گی, جو ساری فضول باتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آیوڈین ڈیفیشینسی اس علاقے میں ہے. اب جہاں آیوڈین ڈیفیشینسی ہوگی, تھائرائڈ گوائٹر زیادہ ہوگا, تو اس میں نیچرلی پھر تھائرائڈ کینسر ہونے کا چانس بھی تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اسی طرح جاپان میں مثلا اسٹمک کا کینسر زیادہ ہے. تو ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ اسکریننگ ٹولز ڈفرینٹ جگہ پہ ہو سکتے ہیں. ابھی پاکستان میں سب سے زیادہ شرح بریسٹ کینسر کے بعد کس کی ہے جو زیادہ پریولنٹ ہے؟ کیونکہ بریسٹ کینسر تو ہے ہی ایک, لیکن اس کے علاوہ بندوں میں یعنی میل پیشنٹ میں تو سب سے زیادہ سی اے پراسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پراسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو بھی ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, اور اس کا بھی کچھ سمٹم ہوتے ہیں, اور بندہ یورالوجسٹ یا کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ سمٹم دیکھ کے اس کے ایگزامینیشن سے بھی کافی حد تک اس کا, اور اس کے بعد پھر اس کی اسٹیجنگ ہوتی ہے, اس کے لیے امیجنگ کروانی پڑتی ہے جس میں سی ٹی بھی ہے, اور ہمارا نیوکلیر میڈیسن کا ایک ٹیسٹ ہے پیٹ PSMA, وہ اس سے بھی زیادہ سینسٹیو ہے, اور ساتھ ہی وہ ایک ہی گو میں اس کا ڈائگنوسس بھی کر دیتا ہے, اور ساتھ لوکل ریجنل کسی بھی جگہ وہ پھیلا ہوا ہے تو وہ بھی بتا دیتا ہے. اور یہ سی اے پراسٹیٹ اگر لوکل ہو اور اس سارے کو نکال دیا جائے تو یہ ایک کیوریٹیو چیز ہے. لیکن اگر وہ وہاں سے نکل کے کسی دوسری جگہ چلا جائے تو پھر آپ اس کو پیلیشن اس کو کہتے ہیں کہ اس کو روک تو اس بیماری کو کہ سمٹم کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کو جڑ سے نہیں کاٹ سکتے. یہ کینسر میں ہر چیز میں یہی چیز پرابلم ہے کہ اگر آپ نے ایسی سٹیج پہ اس کو پکڑ لیا کہ آپ نے اس کو ٹریٹ کر لیا وہ تو ٹریٹمنٹ ہے, لیکن جب وہ اپنی جگہ سے نکل کے کسی دوسری جگہ پہ پہنچ گیا تو پھر وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ اس کو آپ نے بس سنبھالنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ ابھی ہمارے شو پر ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد تھرڈ سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے, جانیں گے کہ کینسر کے علاج کن کن جگہوں پر ممکن ہے اس وقت پاکستان میں, کہاں کہاں پر یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اگر کسی کو کوئی مخصوص قسم کا کینسر ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو اس کو کہاں پر جانا چاہیے علاج کے لیے, یہ سب کچھ جانیں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہم نے نیوکلیئر میڈیسن کے حوالے سے بات چیت کی ہے آج ڈاکٹر صاحب سے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس کینسر کے لیے نیوکلیئر میڈیسن کس طرح سے بہترین رول پلے کر رہی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کیونکہ جو ہمارے ویورز ہیں خدا نخواستہ اگر کسی کے عزیز و اقارب میں یا خود کو کوئی ایسی بیماری ہے تو اس کے لیے ان لوگوں کو کہاں پر جانا چاہیے, کہاں کہاں پر یہ سہولیات نیوکلیئر میڈیسن کی اس وقت اویلیبل ہیں پاکستان میں اگر بات کی جائے, اور خصوصی طور پر پنجاب اور لاہور کی بات کریں تو آپ کیا ڈیفائن کرنا چاہیں گے؟ پاکستان میں کینسر ٹریٹمنٹ کا باقاعدہ آغاز تو مجھے علم نہیں ہے کب ہوا تھا, لیکن 1967-68 میں میو ہاسپٹل لاہور میں ایک وارڈ بنا تھا جس کا نام تھا ریڈیو تھراپی وارڈ, اور اس کے ساتھ ہی نیوکلیئر میڈیسن. لیکن وہ بہت پریمیٹیو سٹیج تھی. لیکن دونوں ڈپارٹمنٹ پاکستان ایٹامک انرجی ایجنسی نے بنائے تھے, اگرچہ وہ ہاسپٹل کے اندر تھے لیکن ان کا محکمہ صحت سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا. تو اس لحاظ سے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس شعبے کی سرپرستی کی, اور اس وقت پاکستان میں ان کے 18 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں, جن میں کراچی میں JPMC میں ہے, اور کرن ایک مشہور ہاسپٹل ہے, اسلام آباد میں نوری, اور AFIP جو
آرمی کے انڈر ہے. اس کے بعد لاہور میں ان مول اور سینم نیو ہاسپٹل کے اندر ہے, اور ان مول ایک باقاعدہ ہاسپٹل ہے. پھر شوکت خانم جب بنا تو شوکت خانم کا تو آپ کو پتہ ہے اس کے نام کا معروف ہونا ہی کینسر ہاسپٹل ہے. اور اب رائیونڈ روڈ پہ ایک بہت ہی اچھا ہاسپٹل بنا ہے جس کا نام ہی کینسر کیئر ہاسپٹل ہے. اس میں صرف ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں جن کی ڈیزیز سٹیج 2 اور سٹیج 3 سے اوپر ہو, کیونکہ کئی ہاسپٹل میں خاص طور پہ شوکت خانہ میں سٹیج 3 اور 4 کو اکثر کیٹر نہیں کرتا, نہیں انٹرٹین کیا جاتا. اور ایک جو موجودہ پنجاب گورنمنٹ ہے ان کی بھی تھوڑی سی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک نئے بہت بڑے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے پائن ایونیو, جس کا نام غالباً نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہوگا. تو اس طرح مختلف شہروں میں, جو پشاور ہے وہاں بھی یہ پاکستان ایٹامک انرجی کا, بنو میں, کوہاٹ میں, تو کم از کم 18 سینٹر تو ان کے ہیں. اس کے بعد اور بھی سینٹر ہے. لیکن کسی بھی جنرل فزیشین کو کچھ تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک مریض اس طرح کی ہسٹری دے تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کو پراپر جگہ پہ لٹکانے کی بجائے اس کو ریفر کر دے کہ آپ فلان جگہ جائیں تو وہاں شاید آپ کا ٹھیک ڈائگنوسس ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بہت سے لوگ جب کینسر کا نام سنتے ہیں اس کے ساتھ انہیں لگتا ہے کہ شاید پرائزز اور جو بجٹس ہیں وہ اگر کوئی بہت امیر ہے یا ویل آف ہے تو ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, شاید غریب یا پھر ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں وہ اس کا علاج نہیں کروا سکتے ہیں. آپ نے جیسے گورنمنٹ کی بات کی ہے, گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس کی بھی آپ نے بہت اچھی جو ہے ایک کمپریہنسو لسٹ شیئر کر دی ہے ویورز کے لیے. میں چاہوں گی آپ پرائزز کے حوالے سے بھی بتائیں, کیا اس حوالے سے بھی ایڈ ملتی ہے حکومت کی طرف سے ان پیشنٹس کو, کیا ان کا علاج مفت ہوتا ہے یا اس کے لیے بھی مختلف ہسپتالوں میں ان سب پروسیجرز کے لیے یا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے لیے چارجز ہوتے ہیں؟ میں اس معاملے میں کوئی نالجیبل تو نہیں ہوں, لیکن وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اور ایون پرائم منسٹر فنڈ اس طرح کی چیزیں ہیں جو مختلف جگہ پہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہیں. جیسے ہیلتھ کارڈ تھا, اب ہمارے ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ کافی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اور ایون پیٹ سکین ہمارے ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ سے ہوتا ہے, اور ہمارے 90% مریضوں کو خود نہیں پے کرنا پڑتا. جنرلی PKLI میں کافی اس طرح, شوکت خانہ میں ان کے اپنے فنڈز ہیں, کراچی میں SIUT کا نام میں بھول گیا تھا, وہ پاکستان کے غالباً ان اداروں میں سے ہے جن کو سب سے اوپر میرٹ پہ رکھنا چاہیے کہ وہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نے کیا پے کرنا کیا نہیں کرنا. اور اسی طرح انڈس ہاسپٹل ہے. تو اس طرح مختلف ادارے تو کام کر رہے ہیں, اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ہی ان سہاروں کی وجہ سے قائم ہے. اگرچہ اس میں ہو سکتا تھوڑا سا مبالغہ بھی ہو, لیکن حکومت بھی اپنی جگہ کافی کوشش کرتی ہے. جیسے اب 3-4 ہاسپٹل PIC دیکھیں نا, کارڈیک ڈیزیزز پاکستان میں لوگوں, مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد کو پہلی دفعہ جب ہارٹ اٹیک ہوا پاکستان میں بائی پاس آپریشن نہیں ہوتا تھا. یہ 1982 کے بعد جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہم نے یہ ایکسرسائز مشین ہی نہیں دیکھی تھی. میں نے پہلی دفعہ انگلینڈ میں جا کے دیکھی. تو ہر کلینک پہ ہم لوگ بہت اس معاملے میں پیچھے تھے, لیکن اب میرا خیال ہے وہ جو گیپ تھا یا جو وہ فاصلہ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں رہا. اب چیزیں بہتر ہو اور چونکہ یہ زمانہ بھی ایسا ہے, انفارمیشن ہر طرف پھیلتی ہے, تو جو چیز ویسٹ میں ایجاد ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے 1-2 سال فوراً تو نہیں آ سکتی, لیکن ہم اتنا پیچھے نہیں ہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے پیچھے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت لیکن بہرحال ہر چیز, یہ چیزیں ایکسپینسو بہت زیادہ ہے. مثلا پیٹ سکین ہے, ہم اپنے ہاسپٹل میں 88,000 روپیز لیتے ہیں اگر کوئی پرائیویٹ پیشنٹ ہو. شوکت خانہ میں وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے. ان مول جو پاکستان ایٹامک انرجی کے وہاں بھی 1 لاکھ سے اوپر ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں اب پیشنٹ اگر وہ 100% اس نے اپنے علاج خود ہے تو وہ تو ڈائگنوسس میں اس کے 3-4 لاکھ روپے لگ بالکل ایسے ہی, تو اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو ہر چیز کو ظاہر ہے گورنمنٹ کو اور جتنے بھی ادارے ہیں, اٹس اے لانگ تھنگ ٹو ڈیل ود. بٹ ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی شاہ صاحب آج کی ہماری بک ریکمنڈیشن کیا ہوگی ویورز کے لیے؟ اچھا, آج کی جو کتاب ہے اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں. خاص بات یہ ہے کیونکہ بڑا کچھ مس ہوا نا جی. ڈاکٹر صاحب کا میں نے وہ رسالے کی میں نے پکچر بنائی جی, وہ لیلو نہار کی پرانی ایک پکچر, کیونکہ میں نے سنا تھا جی, میں نے دیکھا نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے آج نا جی وہ ہم ایڈیٹنگ میں ایڈ کر دیتے ہیں اس رسالے کی پکچر کو,
پھر ایک زندگی کے نام سے رسالہ ہوتا تھا, اس میں بھی مجیب ڈاکٹر الرحمان شاہ صاحب بھی کا اس کے ایڈیٹر تھے. وہ مجھے جملہ بڑا اچھا ہے کہ زندگی بند ہو گیا نا جی, زندگی بند ہو گیا پھر لے لو نہ ہار شروع ہو گیا جی. اس وقت یہ ہوتا تھا نا کہ اگر ڈیکلریشن گورنمنٹ نے ضبط کر لیا ہے تو وہ ایک ہفتے کے اندر اندر کسی سے ادھار ڈیکلریشن لے لیتے تھے, اپنا چھوٹا سا لکھ کے تو شروع. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ کیا کہ اس پروگرام کے اختتام پہ نا جی, ہر پروگرام کے اختتام پہ ایک کتاب کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ لوگ پڑھیں. یہ کتاب جو آج کی کتاب ہے یہ ماں کے عنوان سے ہے, عظمتوں کی داستان, اور یہ علامہ عبدالستار عاصم صاحب کی کتاب ہے. بڑے کمال کے انسان ہیں جی عبدالستار عاصم صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے نا, ایک علمی کنٹریبیوشن. آپ نے الطاف حسین صاحب کا نام لیا, قریشی صاحب کا نام لیا, بزرگ دوست ہیں. مجھے ان سے ملوانے والے بھی وہی ہیں جی, مزے کی بات ہے. اور ان کی کتاب کا بھی تذکرہ ہم یہاں پر کر چکے ہیں جی, اور ان کی ایک بڑی محبت بھری نشست مجھے ملی. تو علامہ صاحب کی یہ جو کتاب ہے جی عبدالستار عاصم صاحب کی ماں, یہ ماں کی ہر اس ماں کی کہانی ہے جس نے ایفرٹ کی اور ایک نسل کو تیار کیا. اور ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ دنیا کی جتنی کامیابی کی کہانی ہے اس میں ماں کا جو رول ہے اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. فرد واحد جو ہے نا جی وہ. اس کتاب پہ طاولہ قاسمی صاحب کا تبصرہ ہے, محمود شام صاحب کا تبصرہ ہے, اور یہ ایک بڑی ہی کمال کی کتاب ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماں کو تو پڑھنی چاہیے, بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے, ان کو بھی تحریک ہوتی ہے. اور جس انداز سے انہوں نے یہ کہہ لیجئے اس موضوع پہ دنیا کا جو بیسٹ کہہ لیجئے لکھا گیا ہے, بولا گیا ہے, کہا گیا ہے, وہ ریلیجن میں ہے, فلسفے میں ہے, کسی بھی شعبے میں ہے, تو انہوں نے اس کو اکٹھا کر دیا. لکیلی یہ میرے لیے سائن کاپی ہے جی. تو عبدالستار عاصم صاحب نے مجھے یہ سائن کر کے پچھلے کچھ ماہ پہلے دی تھی, اور یہ کتاب اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. اس کتاب کو ضرور پڑھیے. اس کتاب کو قلم فاؤنڈیشن نے پرنٹ کیا ہے, اور کوئی بھی ایسی کتاب جو آپ میں کو خیر کا جذبہ جگائے, اس پروگرام کے ذریعے ایک میسج جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے, یہ ہمیں ضرور بتائیں. میری دیکھیں, اب یہ تو اچھی بات نہیں ہے پوچھنا, لیکن میں تو پھر یہی کہوں گا قرآن کریم, اور اس میں جو تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی کی, ہم نے تو ایکچولی دین ہی وہاں سے سیکھنا شروع کیا. اور علامہ اقبال کی میں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اور مجھے آپ تھوڑا سا حیران ہوں گے, جب میں چوتھی جماعت میں تھا تو بیت بازی ہوتی تھی اسکولوں میں, مجھے اس وقت کم از کم 400 سے 500 شعر یاد ہوتے تھے, اور مجھے جب کوئی چابی دیتا تھا تو میں شروع. اچھا, ماشاءاللہ. اور آج بھی مجھے یاد ہے. اور میرا جو پسندیدہ شعر ہے علامہ اقبال کے, ایک تو وہ نظم ہے, کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا, وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کیا کہنا, بہت ہی. اور ایک بہت ہی اچھی جو مجھے یاد ہوتی تھی, جو میں اکثر اپنی گفتگو میں استعمال کرتا ہوں, وہ تھا, ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم. یہ علامہ اقبال کا 1925 سے پہلے کا شعر ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ. گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما, لے کے آئی ہے مگر پیش آئے فرحاد بھی ساتھ. کیا کہنا, کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم اختتام کی جانب بڑھ چکے ہیں, بلکہ وی آر ایٹ دی اینڈ آف دا شو, صرف ایک لائن میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ویورز کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہیں, ان کا کوئی عزیز مبتلا ہے, تو پلیز شیئر کیجیے. اس میں ظاہر یہی ہے کہ ہمت نہ ہاریں. زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور اس زندگی کا اختتام جس کو ہم بہت سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنا فرق ہے, قیامت کے دن یہ فرق ایک دن سے زیادہ نہیں ہوگا. کوئی پہلے چلا جائے, کوئی بعد میں چلا جائے, اس دن اس کو یہی محسوس ہوگا کہ یہ چند لمحوں کا فرق تھا. تو اس لیے اپنی ہمت نہ ہاریں, علاج کریں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, لیکن اس کے ساتھ دعائیں جاری رکھیں. دعاؤں سے وہ سکون ملتا ہے جو کینسر پیشنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل, اور اپنی دعائیں ہی نہیں, دوسروں کی دعائیں بھی. بالکل. تو ایک جملہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ if you want to consume, you cannot consume happiness unless you don't produce it. تو زیادہ سے زیادہ ہیپینس پروڈیوس کریں, اور پھر اس میں سے کنزیوم کریں تاکہ لوگوں کے لیے بچے. بہت اعلیٰ, بہت ہی خوبصورت. شاہ صاحب, آپ کا کوئی ون لائنر میسج ہوگا؟ میں تو کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو بیٹھنا بھی ایک ڈگری کے برابر ہی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی پوری زندگی کا نہیں سر, ریئلی بڑا ایک ہم نے انجوائے کیا آج کی ساری نشست کو,
اور اس وعدے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو جانے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم بار بار زحمت دیں, بالکل. کیونکہ بڑے موضوعات میڈیکل کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب کی فنکشننگ لائف رہی ہے اور اس میں بڑی ایسی چیزیں جس کو ڈسکس کرنا چاہیے. خبر نہیں ہے سر ہماری جو ہم کو سوچ دینے کا ذریعہ بنے اور کل کو کسی وقت میں وہ ایک کسی کے لیے راہ ہدایت بن جائے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور اس وعدے کے ساتھ ہی ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اور اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی ناصر.